السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے،
اللہ کے گھر میں آنے والا یعنی مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کرے کہ جتنی بھی باتیں ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی سنورتی ہے، اصل زندگی بنتی ہے، عمل سے بنتی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ تو بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی نہیں ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اچھے کام کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور اللہ ہم سب کی آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ بولو اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، مختصر مجھے بتلانا یہ ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے بولو رہا نہیں ہے اور کوئی ہمیشہ ہمیش بولو رہے گا بھی نہیں۔ ہمیشہ ہمیش رہنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو میٹ جانا ہے، بولو باقی کون رہے گا؟ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ ہمیش رہنے والا نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیش ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی ہم ایسی غفلت میں گزارتے ہیں، حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی موتوں کو دیکھا، بولو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کئیوں کے انتقال کی خبر اپنے کانوں سے سنی اور دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے
جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر کا انکار کیا، حشر کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ گاؤں کا دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، آخرت کا سفر ضرور کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کو، سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ اور میرے پیارو، جب کسی کے موبائل پر کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے تو اس وقت فوراً یہ سوچنا چاہیے آج اس کے انتقال کی خبر مجھے سنائی جا رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی، میرے انتقال کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی۔ دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، ایک میسیج، ایک سندیش دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میری زندگی کو دیکھ لو۔ ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے ساتھ کھانے میں دسترخوان پر شریک رہتا تھا، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ رہتا تھا، تمہارے کاروبار میں تمہارے ساتھ رہتا تھا، لیکن آج وہ دن آیا ہے تم نے میرے بدن سے کپڑے نکال دیے، تم نے مجھے گھر سے نکال دیا، کفن پہنایا، محلے سے نکالا، شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے، کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ تو میرے پیارو، جانا تو ہر کسی کو ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ بولو رہے گا نہیں، لیکن ہمارا اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، بولو بے شک۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بڑی زبردست محبت کی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی اپنی امت کے بارے میں فکر رہی ہے، میری امت کا ہر آدمی کامیاب ہو جائے، میری امت کا ہر آدمی جنتی بن جائے، میری امت کا ہر آدمی جہنم سے بچا لیا جائے۔ تو میرے پیارو، ہمارے نبی نے جب ہم سے محبت کی ہے تو بولو ہمارا حق ہے کہ نہیں کہ ہم ہمارے نبی سے محبت کریں؟ بولو حق ہے یا نہیں؟ ارے کرنی چاہیے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے تو بولو کیا کہو گے؟ ارے بولو نا زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی درود پڑھے، ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ بولو، ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے، اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا، بولو پوچھنے والا کون؟ ارے زور سے بولو، کون؟ اللہ۔ کس سے پوچھا؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے محبوب، یہ صحابہ کرام، یہ قیامت تک کے آنے والے جتنے انسان آپ پر درود پڑھتے بھی ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے، کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ بولو کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ
مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں اچھا لگتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان کو بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمتوں کو بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شرافتوں کو بیان کرتے ہو، یہ میری بزرگی کو بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے جاتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا؟ ارے بولو ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذات پر درود پڑھنے والا میرا امتی سن لے، جس نے دنیا کی زندگی میں مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں خوشخبری سنا رہا ہوں، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دعا بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ تو فائدہ کس کا؟ ہمارا۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ رب العالمین نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ ارے بولو نہ چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے۔ امت کو سینے سے لگایا ہے، امت سے محبت کی ہے، ہر وقت امت کی فکر رہی ہے، ہر وقت امت کا خیال رکھا ہے، ہر وقت امت کو راحت پہنچائی ہے، پوری زندگی امت کے لیے رونے میں گزاری، پوری زندگی امت کے لیے تڑپنے میں گزاری۔ ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، ہمارے نبی خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں۔ بولو کون؟ آسمان کے فرشتے جن کا کوئی گناہ نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتے فرشتوں کی جماعت وہ جماعتیں جو کبھی بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرتی ہیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی ہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ درندے، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ فرشتے کوئی مخلوق کا پر درود نہ پڑے تو؟ ہمارے نبی خاموش، کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے، یہ جنات آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے، یہ فرشتے آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے، میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو بولو جس پر اللہ درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ ارے بولو کوئی ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے اللہ اور اس کے فرشتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تمہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی جتنا ہو سکے میرے محبوب پر درود پڑھتے رہو۔ آج میں آپ کو ایک عمل بتلا دوں، ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ اللہ ہمیں مدینۃ المنورہ دکھائے۔ بولو یہ تمنا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ محبوب کے شہر کا دیدار کر لے۔ بولو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ 313 بولو کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا اس کا روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا اس کا عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، چاہے میرے محبوب پر دل سے درود شریف پڑھو، چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو، چاہے ریاکاری سے پڑھو، درود شریف اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ہر حال میں منظور فرماتے ہیں۔
جو आदमी रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करे, बेहतर दुरूद शरीफ वही है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं। लेकिन अगर वो याद नहीं है, वो मुश्किल है, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो एक मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो। ये 313 मरतबा पढ़ना कोई मुश्किल है? 313 मरतबा पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उसे बहुत जल्द 3 इनाम नसीब फरमाएंगे। सबसे पहला इनाम, अल्लाह पाक बहुत जल्द मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब पैदा फरमा देंगे। बहुत से लोगों के दिलों में ये तमन्ना होती है, और बोलो अल्लाह पाक माल का मोहताज नहीं है। कितने गरीब लोग ऐसे हैं जो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र करके आ जाते हैं, और कितने मालदार ऐसे हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी सफ़र करना चाहा तब भी ना कर सकें। तो अल्लाह पाक बोलो माल का मोहताज नहीं है। तो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से सबसे पहला इनाम ये मिलेगा, अल्लाह पाक बहुत जल्द मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब पैदा फरमा देंगे। नंबर 2, जब भी हम दुनिया की ज़िंदगी में हमारे नबी की शान को सुनते हैं, हमारे नबी के मकाम को सुनते हैं, हमारे नबी के मर्तबे को सुनते हैं, हमारे नबी की मोहब्बत की दास्तान को सुनते हैं, तो दिल में तमन्ना होती है मेरे नबी कैसे होंगे, मेरे नबी का चेहरा कैसा होगा, मेरे नबी की आंखें कैसी होगी। जिसको कुरान बयान करता है, चेहरे को कुरान ने बयान किया, आंखों को कुरान ने बयान किया, मेरे नबी के बाल को कुरान ने बयान किया, मेरे नबी की ज़ुबान को कुरान ने बयान किया। तो हर ईमान वाले के दिल में, हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये तमन्ना होती है कि मैं मेरे महबूब का दीदार कर लूँ, मैं मेरे महबूब की ज़ियारत कर लूँ। उलमा ने लिखा है कि 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक बहुत जल्द ख्वाब में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाएंगे। और तीसरा बड़ा इनाम जो बैठने वाले हर मजमे को इसकी ज़रूरत है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक बड़ी बड़ी बीमारियाँ, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो जानलेवा है, जिससे आदमी मर जाता है, जैसे कैंसर की बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी है, और अभी कोरोना का चर्चा बोलो वापस सुना कि नहीं सुना? अरे हम सबका अकीदा ज़िंदगी देने वाला कौन बोलो? अरे बोलो ज़ोर से, ज़िंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। और मौत देने वाला कौन? अल्लाह। लेकिन 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाएंगे, जिन बीमारियों से मौत हो जाती है, यानी अचानक की मौत से अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाएंगे। तो बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जब भी हमारे नबी का नाम आवे, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करें। बहुत से लोग ये होते हैं, बहुत से लोगों के ये ख्वाहिश होती है, हम नेक अमल करना चाहते फिर भी कर नहीं सकते, गुनाहों से बचना चाहते फिर भी बच नहीं सकते। हमारे नबी की ज़ाते गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करो, अल्लाह पाक नेक अमल की भी तौफीक नसीब फरमाएगा, और गुनाहों से बचने की ताकत और क़ुव्वत भी अल्लाह पाक नसीब फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, हम सबका ये अक़ीदा होना चाहिए, हम सबका ये ईमान होना चाहिए, अल्लाह के बाद अगर इस रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ऊंचा किसी का मकाम है तो वो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। और अल्लाह के बाद हम पर सबसे ज़्यादा किसी के एहसानात हैं, हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला है तो वो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। अल्लाह हम सबको भी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। तो मेरे प्यारो, जाना तो हर किसी को है, बोलो दुनिया में कोई हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन शान वाला होगा, कौन मकाम वाला होगा, कौन मर्तबा वाला होगा। उसके बावजूद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, जब मैं खाने के लिए लुकमा उठाता हूँ और अपने मुंह में रखता हूँ, मुझे ये उम्मीद नहीं होती है कि ये लुकमा मेरे हलक से यानी मेरे गले से नीचे उतरेगा या नहीं उतरेगा। एक मर्तबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, जब मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाता हूँ और तुम मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते हो, इमामुल अंबिया
شان والے نبی، مقام والے نبی، لیکن صحابہ سے کیا فرماتے ہیں؟ میرے صحابہ کرام جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں ایک طرف سلام پھرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ، تو مجھے دوسری طرف سلام پھرنے کی بھی امید نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے جنازے دیکھے ہیں، اپنے کانوں سے کتنوں کے انتقال کی خبر سنی ہے، اس کے باوجود ہمیں موت کا احساس بولو نہیں ہے، مرنے کا احساس بولو نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، حالانکہ جنازے دیکھتے رہے لیکن اپنی موت کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، اپنی موت کے بارے میں کبھی خیال نہ کیا۔ ہم مرنے والے کو بیچارہ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ وہ چلا گیا۔ اللہ ہمارے احمد بھائی نام ہے نا، اللہ ہمارے احمد بھائی نام ہے، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ہم مرنے والوں کو بیچارہ سمجھتے، بیچارے وہ نہیں ہیں، ان پر تو سب گزر چکی ہے، بیچارے تو ہم ہیں کہ ہمیں اس راستے سے گزرنا ہے، ہمیں اس راستے سے گزرنا ہے۔ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھایا جائے گا، ایک دن ہمیں بھی قبر کے حوالے کیا جائے گا، لیکن میرے پیارو ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اور بہت اچھی بات کہی ہے، آج ہماری دنیا کی زندگی کیسی فکر میں گزر رہی ہے جیسے ہم آخرت کے اندر کھڑے ہونے والے نہ ہو۔ دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، حالانکہ بولو دنیا کمانا کوئی گناہ، ارے بولو کوئی گناہ نہیں ہے، حلال کمائی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ امتی جو حلال کمائی کرتے ہوئے تھک جاتا ہے شام کو، ارے دکان پر بیٹھے بیٹھے، آفس پر بیٹھے بیٹھے، ارے لاری چلاتے چلاتے تھک جاتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، حلال کمائی میں تھکنے کی برکت سے اللہ پاک زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بولو اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے اور اس سے آسان کوئی دین ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا بھی کما رہے ہو اور گناہ بھی معاف ہو رہے ہو؟ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جو حلال کمائی کی تلاش میں نکلتا ہے، حلال کمائی کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اس بندے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو جس بندے کی طرف اللہ محبت سے دیکھتے ہوں گے، بولو اس بندے کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ لیکن ہم دنیا میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اسی کو بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے اپنی آنکھوں سے کئی جنازوں کو دیکھا ہے، تم نے اپنے کانوں سے کئیوں کے انتقال کی خبر سنی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی منمانی زندگی نہ گزارو۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جیسی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے ویسی ہی زندگی گزارو، ہمارے نبی کے سچے عاشق بنو۔ پھر آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے سفر کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ جب ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا سفر عارضی ہوتا ہے کہ ہمیں واپس آنے کی بھی امید ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم فل تیاری کے ساتھ سفر کرتے ہیں، آخرت کے سفر سے بولو واپسی ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے آخرت کے سفر کے لیے تم نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے؟ آگے سمجھا رہے اللہ واتقوا اللہ، آخرت کے سفر کا سامان یہ ہے اپنی منمانی زندگی چھوڑ دو اور اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کرو۔ ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے اللہ میں میری چاہت کے مطابق فیصلے کرے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے میں جیسا کاروبار چاہتا ہوں، میں جیسے کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں ویسی ترقی مجھے ملنے لگے، میں جیسا اپنی لائف چاہتا ہوں ویسی لائف میں مجھے سکون ملنے لگے، اطمینان ملنے لگے۔
ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہم کچھ چاہتے ہیں ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنی چاہیے، اپنی زندگی کو بھی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنا چاہیے۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، اب تو آخرت کی فکر کر لینی چاہیے۔ پوری زندگی دنیا کرتے کرتے گزر جاتی ہیں، اب آخرت کے لیے تیاری ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اور انسان کے آنے کی ترتیب تو طے ہوتی ہے کہ پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پاک جسے جب چاہے بلا لیتے ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ موت زندگی کا مالک ایک اللہ ہے، اللہ نے کسی کو موت زندگی کا مالک نہیں بنایا، موت اور زندگی کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں کا ذکر کرتے کرتے زبانیں گھس جاتی ہے، کاش اللہ کو یاد کر لیا ہوتا، جس کے نتیجے میں انعام یہ ہوتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ فرماتے میرے بندے تم مجھے یاد کرتے تو میں تمہیں یاد کرتا۔ اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہوتا، زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزرتی۔ فرمایا چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا۔ دنیا میں تو بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، رشتہ دار کے کام آنے کو تیار نہیں۔ ارے بیوی سے پوری زندگی محبت کرتے رہے ہو، لیکن جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے بیوی ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ باپ بیٹے سے پوری زندگی محبت کرتا ہے، لیکن باپ جاتا ہے بیٹا ساتھ جانے کو تیار بولو نہیں۔ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بولو اللہ سے قائم ہو جائے اور ہم سب کو اللہ کی محبت مل جائے، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ جس کو اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اب اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو ڈائریکٹ تمہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملے گا، اس کے لیے ایک اور راستے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا راستہ۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِي، نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ایک ولی کامل تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے، ایک شاعری پڑھتے تھے۔ کیا شاعری پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی سننے والے نے سن لیا تو پوچھا کہ حضرت، اللہ کے ولی سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا چیز کو ڈھونڈتے ہیں اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ یعنی اللہ کو پانے کا راستہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ ساری چیزیں بولو اللہ سے ملتی ہیں۔ بولو دینے والا کون؟
ارے زور سے بولو، دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، اللہ فرماتے جسے میں مال دینا چاہوں، حکومت دینا چاہوں، اسے بولو کوئی چھین سکتا نہیں ہے، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتے میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں، میں جسے عزت دینا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اور میں جسے ذلیل کرنا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی ہے۔ بولو عزت اور ذلت کا مالک کون؟ ایک اللہ ہی ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ ہی کی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ بولو اللہ۔ دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندگی سے موت دینے والا کون؟ بولو اللہ۔ اور موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا بولو کون ہے؟ ایک اللہ ہی۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، جسے میں چاہتا ہوں حلال پاکیزہ روزی بغیر حساب و کتاب کے نصیب فرماتا ہوں۔ تو بولو روزی دینے والا بھی کون؟ ایک اللہ۔ سب کچھ خدا سے ملتا ہے، سب کچھ اللہ سے ملتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہیں جو محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں۔ اللہ کو پانا ہو تو کس کے دامن کو تھامنا ہوگا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی سے سچی محبت پیدا ہو جائے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی سے ہمارے دلوں میں سچا عشق ہے، حقیقت یہ ہے اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں محبت کا مطلب یہی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے میرے محبوب جن کاموں کو کرنے کا کہے ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ۔ بولو ہمارے نبی نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ ارے بولو کہا کہ نہیں کہا؟ جھوٹ سے بچنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ حرام دیکھنے سے بچنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ حرام سننے سے بچنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ حرام کھانے سے روکا کہ نہیں روکا؟ ارے سود کھانے سے روکا کہ نہیں روکا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حرام سے بچو، حرام سے بچنے کو کہا۔ ہمارے نبی نے حلال کی طرف متوجہ کیا۔ تو اگر سچی محبت ہے ہمارے نبی نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بنے، اور جن کاموں سے روکا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ آخری ایک بات، آپ لوگ تھک گئے، میں بھی تھک گیا، آخری ایک بات کہ ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ بولو موت کے وقت ہمیں کلمہ مل جائے۔ ارے ہے کہ یہ نہیں یہ تمنا؟ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہنستے ہوئے جائے، ہمیں دنیا کا کوئی ٹینشن اور آخرت کا کوئی فکر ہمارے ساتھ لاحق نہ ہو۔ اور ہوتا ہے ایسا جو اللہ کو خوش کر کے جاتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب آدمی جاتا ہے نا آخری وقت میں، فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور تجھے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوش ہو جاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، جنت تمہارے لیے تیار ہے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے جب تم دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے، تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرتے تھے، ہم پوری رات تمہارے ساتھ کھڑے رہتے تھے، آخرت میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھا ہے، اپنی ذات کو گناہوں سے بچایا ہے، حرام دیکھنے سے، حرام کھانے سے، حرام سننے سے اپنے نفس کو بچائے رکھا ہے۔ اب تمہارے لیے ساری پابندیاں ختم ہو گئی، اب تم جنت میں جو کھانا چاہتے ہو کھا لو، جیسی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا
اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو، یہ فرشتے خوشخبری سنائیں گے۔ کب؟ جب دنیا کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزری ہوگی، استقامت کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری ہوگی تو یہ انعام ملے گا۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ مہمان نوازی معاف کرنے والے رب کی طرف سے ہوگی۔ اور بولو ہمارا اللہ معاف کرنے والا ہے کہ نہیں؟ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے لیکن صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ، صرف ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ دینے کی برکت سے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے میرے بندے میں نے تجھے ایسا معاف کر دیا ہے جیسا تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، نافرمانی کی ہی نہیں تھی۔ تو ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ ہمارا آخری وقت آسان ہو جائے، ہم دنیا سے ہنستے ہوئے جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے۔ بولو کیسے آتا ہے؟ ہر بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا روتا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے ہنستے ہیں، گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بچہ نہیں روتا تو گھر والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یہ روتا کیوں نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی دنیا میں بچہ آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے ہنستے ہیں، گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر دنیا سے جاتا ہے تو یہ دنیا سے جانے والا ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو بھی ایسی موت نصیب فرمائے کہ ہم دنیا سے ہنستے ہوئے جا رہے ہو اور اللہ ہمیں اپنی جنت دکھا رہا ہو۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت جو ہر کسی کے پاس آنے والے ہیں، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ ملک الموت روح نکالنے والے فرشتے نمازوں کے اوقات میں، بولو اللہ نے نمازیں کتنی فرض کی؟ بولو 5۔ اور یہ ضروری فرض یعنی ضروری ضروری ضروری۔ آج میرے پیاروں ہم پریشان ہو چکے ہیں، ہم تکلیفوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جس رب نے ہمیں 24 گھنٹے نصیب فرمائے ہو، جس رب نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہو، جس رب نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمارے نبی اپنی زندگی میں بھی یہی بات کہتے رہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کو مت چھوڑنا، نماز پڑھتے رہنا۔ اور جب آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں پردہ فرمایا، آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آخری وقت میں بھی آپ کا یہی پیغام تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ 24 گھنٹے اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائے ہو، اور 24 گھنٹے میں صرف ہم تھوڑا سا وقت یعنی 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ اللہ کے لیے فارغ نہیں کر سکتے، تو میرے پیاروں یہ ہمارے نبی کی ہمارے دل میں محبت ہے۔ ارے محبت کرنے والا تو وہ ہوتا ہے، حالانکہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ چاہتا تو ہمیں یہ کہہ سکتا تھا نہیں میرے بندو 22.5 گھنٹے میری عبادت کرو، صرف 1.5 گھنٹہ اپنا کام کرو۔ لیکن اس رب نے کیسا کرم کا معاملہ کیا ہے، کیسا فضل کا معاملہ کیا ہے، کیسا مہربانی کا معاملہ کیا ہے کہ 1.5 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ صرف میری عبادت کے لیے فارغ کرو، اور 22.5 گھنٹے اپنی دنیا میں مصروف رہو، کماؤ بھی صحیح، کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، آرام بھی کرو، دنیا کی زندگی میں جتنی ضروریات کے تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کرو۔ پھر بھی میرے پیاروں ہم 1.5 گھنٹہ اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتے، تو بولو ہمارے دل میں ہمارے نبی کی محبت ہے؟ ارے محبت کرنے والا تو ہر کام پر جھک جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، بولو کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ پاک پوری مخلوق کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں، پوری مخلوق کو اس کی عزت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے اسے تمام لوگوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو بولو جھکنا کس کے سامنے چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب نمازوں کے اوقات ہوتے اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی، نمازوں کے اوقات میں روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں، یعنی مسجدوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے
ہیں، صرف جمعہ والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، ایسے کتنے مومن بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت، حالانکہ علماء جانتے، حدیث شریف میں لکھا ہے آخری وقت میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، معلوم نہیں زبان پر تکلیف کی وجہ سے کلمہ آئے یا نہ آئے، اس لیے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو اسے یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے وہ موت کی تکلیف میں کلمے کا انکار کر دے، بلکہ اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی کا سچا فرمان، میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو آج سے کون کون طے کرتا ہے انشاءاللہ کہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے؟ کہو انشاءاللہ۔ میرے پیارو، نماز کا چھوڑنا معمولی گناہ نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں پریشان ہو گئے، درود شریف پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز بولو پہلے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے کہ آج کی ظہر کی نماز سے لے کر موت تک ہم نماز کو پڑھتے رہیں گے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگی کی الجھنوں کو ختم فرما دے گا، دلوں میں سکون و اطمینان نصیب فرما دے گا، روزی کی تنگی، اللہ پاک روزی کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ اب بہت سے احباب ایسے بھی ہوں گے کہ مولانا ہم کو تو نماز آتی ہی نہیں ہے، ہم پڑھنا چاہتے لیکن کیسے پڑھے، آتی نہیں ہے۔ تو آپ سیکھ لو، نماز سیکھنا کوئی مشکل کام بولو نہیں، اللہ پاک نے ہر چیز کو آسان رکھا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا، بولو بہت بڑے اللہ کے ولی، جن کے جنازے کو دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور ہمارے ہندوستان میں آئے۔ حضرت خواجہ صاحب ہمیں سمجھانے کے لیے اپنی زندگی میں ایک بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت میں، قیامت یعنی جس دن دنیا ختم ہو جائے گی، جس دن پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اس وقت تو حکومت کس کی ہوگی؟ بولو اللہ کی ہوگی۔ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے، اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو۔ ہر جانور اللہ کو یاد کرتا ہے اپنی زبان میں، ہر جانور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے، یہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہر جانور اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے، اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو۔ تو اونٹ کہے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا۔ گھوڑا کہے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ اور کتا کہے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا۔ اور خنزیر یعنی سور کہے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اندازہ لگاؤ میرے پیارو، نماز کا نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم نماز نہ پڑھنے کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے تو یہ کتا اور خنزیر جس کو ہم حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں وہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا کہتا ہے، اللہ میں کیسے نافرمان بدن پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ ٹوپی پہنتا ہے تو وہ ٹوپی کہتی ہے، اللہ میں کیسے نافرمان سر پر آئی ہوں جو تیرے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو آج سے میرے پیارو ہم سب کو طے کرنا ہے کہ ہو انشاءاللہ 2 کام ضرور کریں گے اپنی زندگی میں۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں آ گئے، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمیں بھلا انسان سمجھے نہ سمجھے، لیکن جس نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو میرا ولی بن چکا ہے، تو میرا خاص بندہ بن چکا ہے۔ اور جو اللہ کا خاص ہوتا ہے بولو وہ لوگوں کا بھی خاص ہوتا ہے، بولو بے شک جو اللہ کا خاص ہوتا ہے وہ لوگوں کا بھی بولو خاص ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کا ہو انشاءاللہ۔ دوسرا کام اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں تو لوگوں کے بھی خاص ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق
اخلاق والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔